دوستو آج 9 محرم دوسری جمعرات کے دن اور یوم عاشوراء کے دن ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ جو انسان یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ خود اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، غریب نے آپ کا برا حال کر رکھا ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، تو 9 محرم یوم عاشوراء کے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا۔ جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ اس سے 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ آج ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کئی سالوں سے وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ کو وظیفوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا جو خاص وظیفہ ہے، اسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ چینی کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج 9 محرم دوسری جمعرات یوم عاشوراء کے دن ایک بار یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کی جولیاں بھر دے گا۔ آپ کے پاس دوستو یہ دن موجود ہے، 9 محرم کے دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، دوسری جمعرات کے دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، یوم عاشوراء کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے صرف ایک بار ہے، کیونکہ ان دنوں کے اندر چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں کیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس وظیفے کو صبح کرتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، شام کو کرتے ہیں تو راتوں رات غیبی فرشتے آ جاتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو اسے غیبی مدد والا وظیفہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اس میں کسی بھی طرح کے شک و شبہات نہیں، بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے گا۔ وہ پریشانیاں جو آپ کی طرف آ رہی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کو غیب سے دور فرما دے گا، آپ کا ہر قدم پر کامیاب ہو جائیں گے۔ محرم کا مہینہ بڑی برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ آج میں 9 محرم دوسری جمعرات یوم عاشوراء کے دن ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو میرا یقین کیجئے کہ محرم کا پورا مہینہ آپ کی ہر طرح کی حفاظت ہو جائے گی، ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کے جادو جنات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ حسد اتنا بڑھ چکا ہے، لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی خوشی برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ان کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ محرم کے مہینے میں ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اس سے آپ پر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، سفلی اعمال کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، حسد کے اثرات ہیں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ اونٹ کو ہنڈی میں لے جاتی ہے، نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، نظر بد ایسی چیز ہے کہ چلتے کاروبار کو بند کر دیتی ہے۔ اب بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا کاروبار تو پہلے بہترین تھا، کروڑوں کا کاروبار اچانک ختم ہو گیا۔ جب آپ کے کاروبار پر بری نظر پڑتی ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں بندشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ ہر قدم پر ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے 9 محرم دوسری جمعرات یوم عاشوراء کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر کسی پر نظر بد کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کسی پر جادو جنات کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اگر کسی پر یہ اثرات نہیں ہے تو عارضی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یعنی کہ اس عمل کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ ہر طرح کی مصیبت سے نکلنے کے لیے، ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے ماہ محرم کی 9 تاریخ دوسری جمعرات اور یوم عاشوراء کے دن سورہ کوثر کے اس خاص وظیفے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں اگر آپ ابھی تک اپنا
مقدر نہیں سنوار سکے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر نہیں لکھوا سکے، اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کروا سکے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر محرم کی 9 تاریخ دوسری جمعرات یوم عاشوراء کے دن اس عمل کو ایک بار لازمی کریں۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور برکت والے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کاری خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج محرم کی 9 تاریخ دوسری جمعرات اور یوم عاشوراء کے دن کے حوالے سے خصوصی دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، کیونکہ اس دعا میں انشاءاللہ لاکھوں لوگ شامل ہوں گے۔ ان میں پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کی، میری، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ آپ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں۔ جو ہماری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان کی شادیوں میں آسانیاں ہو جائیں۔ جن میری بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، ان کی شادیوں میں جہیز جیسی لعنت سے ان کو بچا۔ اے میرے مولا، ان کی مالی جتنی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما۔ میرے مولا، تو بہتر جاننے والا ہے، تیری قدرت ہر چیز پر ہے، تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی، ملک پاکستان کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و ایمان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین الہی آمین۔ اب دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار مکمل شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آج جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، مقدر سنور جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھے گا انشاءاللہ۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ ماہ محرم کی 9 تاریخ دوسری جمعرات اور یوم عاشوراء کے دن کے حوالے سے جو خصوصی دعا کی جا رہی ہے، اس دعا میں انشاءاللہ آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو ایک بار لائک ضرور کرنا ہے، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں دوستو، جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اسی طرح پوری امت پریشان ہے۔ آپ کے یہ وظیفہ شیئر کرنے سے کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جائے گا تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتری کے فیصلے فرمائے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے بھی اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے۔ محرم کے اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سامنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جو شخص آج کے اس خاص وظیفے کو ایک بار اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا۔
آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ نبی پاک کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج محرم کی 9 تاریخ دوسری جمعرات یوم عاشوراء کے دن 1 مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنے رب سے وہ دعا مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں اولاد نرینہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین مقروض ہوں قرض سے نجات عطا فرما۔ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام مبارک، دیکھیں اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت، لیکن جو نام آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی قسم اللہ نے خود کھائی۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یہ نام پڑھ کر اپنے رب کو پکارے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت پوری کروں گا۔ یعنی اللہ نے قسم کھائی کہ آپ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی فریاد کریں گے، جو حاجت جو مراد لے کر بیٹھیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ اب آپ نے 1 مٹھی چینی پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت اپنی مراد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے، اور زبان پر یا فتاحو پڑھتے چلے جائیں۔ یا فتاحو کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگیے۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے ضد کرتا ہے تو ماں اپنا تن من دن پیش کر کے اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب آپ اپنے رب سے ضد کرتے ہیں تو دوستو وہ رب ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا وہ آپ کی حاجتوں مرادوں کو پورا نہیں کرے گا؟ اور اس نام پر قسم نہ آپ کی ہے نہ میری، یہ قسم اللہ کی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی کہ یا فتاحو پڑھیں، جو مانگے انشاءاللہ ملے گا۔ پھر کیوں نہ آج یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے وہ مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی اور میری ناممکن اللہ کے صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اب آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یا فتاحو کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں 11 مرادیں بھی لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پوری کرنے پر قادر ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور سورہ کوثر کے اس خاص عمل کو توجہ سے سننا ہے اور سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 1 مٹھی چینی پر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے چینی کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ چینی کے ایک ایک دانے پر آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔
آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے مانگیں۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھیں۔ مقروض ہیں، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھیں۔ غرض دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آج 9 محرم دوسری جمعرات اور یوم عاشوراء کے دن ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ ہر شے مل کر رہے گی۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی صورت مبارکہ ہے، جب آپ اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، لوگ اللہ کے حبیب کو طعنے کستے تھے، برا بلا کہتے تھے، نعوذ باللہ، تو اللہ کے حبیب کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے۔ اللہ نے بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور کہو کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشاں ہو جائے گا، بس تم نماز پڑھو، قرآن پڑھو، صدقہ خیرات کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بھی اپنے دشمن سے تنگ آ چکے ہیں۔ دشمن آپ کے کاروبار پر بندش لگاتا ہے، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے گھروں میں بے سکونی کرتا ہے۔ نظر بد، حسد، جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں، اگر آپ اور آپ کی اولاد، آپ کی دکان، دفتر، کاروبار نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات میں ہیں، آپ پر کسی بھی طرح کے جادوئی اثرات ہیں، تو آج سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اللہ نے اس قرآنی صورت میں فرمایا کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشاں ہوگا۔ آپ نے سورہ کوثر کو یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جتنا ہو سکے اپنے رب سے مانگے۔ یہ سورہ کوثر پڑھنے والا آج رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگے گا، 70 لاکھ سے نوازا جائے گا۔ یہ ماہ محرم کی 9 تاریخ دوسری جمعرات اور یوم عاشوراء کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، اگر آپ نے ان دنوں کے اندر یہ وظیفہ نہ پڑھا، تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اب دوستو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ پچھتانا چاہتے ہیں یا آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، یا آپ اللہ سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ایک ایسا کامل اور ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے آج تک جس نے پڑھا، اللہ نے فقیروں کو بادشاہ بنایا، اللہ نے بے اولادوں کو اولاد دے دی، جس نے بیٹا مانگا اللہ نے بیٹے دے دیے، جس نے نوکری مانگی اللہ نے من پسند نوکری دے دی، جس نے جو مانگا اللہ نے فوراً عطا فرمایا۔ آج ایک ایسا سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آپ نے محرم کی 9 تاریخ دوسری جمعرات اور یوم عاشوراء کے دن 1 مٹھی چینی پر پڑھنا ہے۔ اسے تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، جو انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن میں یہی کامیابی کا راز آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ الحمدللہ ہر کسی کو آتا ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے کلمے کو پڑھتے ہوئے اپنے رب سے ضد کرنی ہے، فریاد کرنی ہے، حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، کیونکہ آج آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے۔ اب تیسرے کلمے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ آج کے دور میں ہر گھر کی بنیادی ضرورت پیسہ ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس عزت بھی ہے، آپ کا احترام بھی ہے، لوگ آپ کے ہاں میں ہاں ملائیں گے، لوگ کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ آپ نے تیسرے کلمے کے بعد اللہ کے 2 صفاتی نام یا غنی ہوں یا مغنی ہوں کو پڑھنا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ آپ کو غنی کر دے گا،
اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ اللہ آپ سے رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا، اللہ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ یا غنی ہوں یا مغنی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام جس پر اللہ تعالیٰ غنی ہو جاتا ہے، جس پر اللہ غنی کے دروازے کھول دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا غنی ہوں یا مغنی ہوں پڑھتے ہی اللہ 300 رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ ایک رزق کا دروازہ کھل جائے تو ہم سب سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں پر میں 300 رزق کے دروازے کھلنے کی بات کر رہا ہوں۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو پڑھے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ آج کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ آپ دوستو توجہ کیجیے گا، عمل میں یا غنی ہوں یا مغنی کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب کی ذات پر درود ابراہیم پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا، جیسا کہ آپ نے شروع میں درود پڑھا تھا۔ اب جو سورہ کوثر میں نے آپ کو بتائی تھی، سورہ کوثر کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اور دوستو اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے چینی پر پھونک مارنی ہے، اور آج کل برسات کے دن ہے، کیڑے مکوڑے حشرات اللہ کی ننھی مخلوق دیواروں پر، چھتوں پر، درختوں کے سائے میں پھر رہی ہے۔ آپ نے یہ چینی کسی درخت کے سائے میں پھیلانی ہے یا اپنی چھت پر کسی کھلی جگہ پر پھیلا دینی ہے جہاں چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے چینی کو کھا جائیں۔ صدقے کی نیت سے جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات چرند پرند چینی کو کھانا شروع کریں گے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ اس مخلوق کے شکر سے آپ کے رزق میں، آپ کی تنگیوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو ابھی کے ابھی کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکات سے اللہ آپ کے بگڑے کام سنوار دے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھیں، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔